السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احدث في امرنا هذا فهو رد، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کامیابیاں اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رکھی۔ جب فتنوں کا زمانہ آئے، جو نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرے، یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ فرمایا جس زمانے میں ہر طرف خواہشات کا زور ہو، اللہ کے دین کے بارے میں تان ہو، تو جو آدمی سنت کو تھامے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید وفی روایت شہید۔ جس آدمی نے فتنے کے زمانے میں میری سنت کو تھاما، اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ یہ محدثین کا سلسلہ شاہ ولی اللہ تک پہنچنے میں شاہ اسحاق کا واسطہ ہے۔ انہوں نے 100 مسائل ایک کتاب لکھی، 100 مسائل۔ اس میں وجہ لکھی کہ کیا وجہ ہے کہ فساد کے زمانے میں جو سنت پر چلے 100 شہیدوں کا ثواب۔ شہید اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور فرمایا اپنی جان دے دیتا ہے۔ ایک دفعہ اس پر گولی لگی، ضرب لگی، نیزہ لگا، وہ شہید ہو گیا۔ اس کے خون کا ایک قطرہ جو زمین پر گرا، اس سے اس کے سارے گناہ معاف ہوئے۔ فرمایا جو سنت پر چلتا ہے، فتنوں کے زمانے میں دائیں بائیں آگے پیچھے تان ہی تان ہوتے ہیں، پریشانیاں ہیں کفار کی طرف سے تو آئیں، لیکن اپنے جو ہیں فاسق فاجر اللہ کے دین سے دور، وہ بھی تانا دیتے ہیں۔ فرمایا قدم قدم پر اسے روحانی اور جسمانی اذیتیں پہنچتی ہیں۔ تجارت شریعت کے مطابق کی، امتحان آ گیا کہ اور کر لو تجارت شریعت کے مطابق۔ ہم دیکھو سود استعمال کرتے ہیں، ہمارے مزے ہیں،
تم سنت پر چلتے ہو تو تمہارے اوپر ابتلاءات، تو اس لیے دفتر میں جائے گا یہ بیچارہ رشوت سے بچتا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سب اس کو چبھوتے ہیں، نیزے مارتے ہیں، دور اس کو بھیج دیتے ہیں ایسے علاقے میں بھائی یہاں کوئی وسائل نہ ہو، یا گھاٹے لائن اس کو لگا دیا، جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، باہر کیف جو آدمی ان حالات میں جمع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر چلا تو بلا شبہ 100 شہیدوں کا اسے اللہ اجر دیں گے۔ بعض جگہ آیا صدیقین میں اس کا شمار ہوا، اللہ صدیقین میں اس کا شمار کریں گے۔ حضرت مجدد الثانی جن کا نام احمد ہے، ہندوستان میں سرہند میں رہتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں بڑے سخت حالات آئے امت پر، نیا دین جاری ہو گیا، قرآن کریم کو فرسودہ کتاب قرار دیا گیا، زکوٰۃ ڈھکوسلا ہے، معراج فضول بات ہے، کتے اور خنزیر کا رکھنا کار ثواب ہے، 18 عورتوں کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، عصمت فروشی عام ہو گئی، دیوان خانے اور عدالتوں میں مساجد گرا دی گئی، امت پر ایک سخت حال آیا، بہت سے لوگ گھٹنے ٹیک کر کونے میں بیٹھ گئے، روتے رہے، سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کو سجدہ کرنا لازمی تھا، بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے بے دین علماء وہ کہے اس کے ساتھ ہو گئے، ملا فضل اور فیضی جیسے، قرآن کریم کی تفسیر لکھی بے نقط، وہ آج بھی موجود ہے، میں نے بھی دیکھی ہے وہ تفسیر، زیرت ذہین آدمی تھے لیکن اسے غلط راستے پر ڈال دیا، وہ جاہل تھا، اس وجہ سے کہا ایسا دین ہونا چاہیے جس میں عیسائیت بھی ہو اور ہندو مذہب بھی ہو، سکھ مذہب بھی ہو، سارے طریقے ہوں، خود بھی سورج کی پرستش کرتا تھا، اس قسم کی نئی نئی چیزیں لایا، احمد اور محمد نام رکھنا یہ اس نے ناجائز قرار دے دیا، میت کو دفن کرنے میں قبلہ سے منہ پھیرا جائے یا میت کو جلا دیا جائے، گنگا اور جمنا میں اس کی راکھ بہا دی جائے، حروف ابجد اس نے بدل دیے، سلام کا طریقہ بدل دیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ بنا دیا۔ یہ سخت حالات آئے، مشرق کے جزیروں سے لے کر کابل کے آخری کنارے تک یہ دور تھا بے دینی، اللہ نے عظیم آدمی کھڑا کیا، مجدد الثانی جن کا نام احمد تھا، احمد سرہندی، اپنی دربار میں بلایا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، کہا کہ سجدہ کرو، نہ کہا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد انہیں گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا، اسی حال میں اکبر مر گیا، مسلمانوں نے کہا ہم جنازہ نہیں پڑھتے،
ہندوؤں نے کہا ہمارے طریقے پر نہیں تھا۔ باہر کیف اس کا بیٹا شہزادہ سلیم جسے جہانگیر کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مجدد نے مختلف قسم کی جماعتیں بنائیں، ہمت بھیجی، شام بھیجی، اسکندریہ بھیجی، کابل بھیجی، حیدرآباد، دکن بھیجی، کلکتہ بھیجی، کہ دنیا میں میرا کام ہے سنت کی زندگی کو رواج دینا۔ بڑے عظیم لوگوں میں ہیں، ان کے سر پر یہ صحرا ہے، انہوں نے دین کی تجدید کی اور ایسے بڑے فتنے کو ختم کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ٹکر لیں وزراء سے، بادشاہ سے۔ اس نے کہا نہیں، یہ وزراء اور بادشاہوں سے بات کرو اور انہیں توبہ پر لے آؤ۔ جتنے بھی پولیس میں، فوج میں لوگ تھے، ان سب پر محنت کی گئی، وزراء پر محنت کی گئی۔ خود شہزادہ سلیم جہانگیر نے توبہ کی، معافی مانگی، جیل خانہ تقوی اور تزکیے کا مرکز بنا، ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے، چور ڈاکو اولیاء بنے۔ اس کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، عظیم آدمی۔ پھر اللہ پاک نے آگے شاہ جہاں جیسا آدمی دیا، اورنگزیب جیسا۔ وہ خواجہ معصوم ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ شیخ احمد سرہند کے رہنے والے تھے۔ ہر صدی میں مجدد آتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں امت کا عظیم مجدد تھا، جو دین کو صحیح رخ پر زندہ کرنے والا تھا۔ یہ بیٹھے تھے سرہند میں، وہاں ایک بزرگ آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے شیخ خواجہ باقی باللہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ اہل اللہ کے ہاں اصطلاح ہوتی ہے قبض اور بسط، معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں، یہ بسط ہے، اور یہ کیفیت نہ ہو تو قبض۔ انہوں نے کہا انہوں نے میرے حال پر توجہ کی، اللہ نے میرے قبض کو بسط سے بدل دیا۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ اپنی روحانی توجہات میرے اوپر ڈالیں۔ اس پر شیخ احمد سرہندی نے فرمایا میرے پاس سوائے سنت کے اور کچھ نہیں، میں تو دنیا میں آیا ہوں سنت کی زندگی زندہ کرنے کے لیے۔ اس نے وہاں تصرف کیا، اپنی کرامت دکھائی، سرہند کی زمین ہلنے لگی۔ شیخ سرہندی نے اپنے خادم سے کہا اس طاق سے مسواک لاؤ۔ مسواک زمین پر رکھا، ان کی کرامت سے زمین ٹھہر گئی۔ اس پر فرمایا آپ کی توجہ سے زمین کا ہلنا اور میرے مسواک رکھنے سے ٹھہرنا، یہ سارے تصرفات سے وضو کے اندر جو نبی پاک کی سنت ہے مسواک، اس کا مقام افضل ہے۔ سنت کی زندگی یہ سب سے اونچی زندگی ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے یہ سنت پر جم گیا، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا، اور جو سنت سے ہٹ گیا یہ تاریکیوں میں گم ہو جائے گا، یہ ڈوب جائے گا۔ بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے سنت پر چلنا۔ آپ نے سنا ہوگا بایزید بستامی، وہ فرمایا کرتے تھے دین میں نئی بات ایجاد کرنا دین میں کلہاڑا مارنا ہے، اور سنت فرمایا تاریکی میں روشنی ہے، روشنی روشنی ہے، چاہے لاکھوں میل تک تاریکی ہو، روشنی پھر بھی چمکتی ہی نظر آئے گی۔
اللہ پاک نے ساری خیریں رسول پاک علیہ السلام کے سنت طریقے میں رکھی۔ صالحین نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ ہم گندم کاشت کرتے ہیں، کپاس کاشت کرتے ہیں، چاول کاشت کرتے ہیں، ان میں جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، پھر ان جڑی بوٹیوں کو صاف کرتے ہیں تاکہ گندم صحیح پروان چڑھے اور کپاس صحیح ہو جائے، یہ فصل صحیح چلے، یہ گندی جڑی بوٹیاں اس کے اوپر چھا نہ جائیں۔ دین میں اپنی خواہشات پر چلنا یہ جڑی بوٹیاں ہیں اور ان کو اکھاڑ کر پھینک دینا اور نبی پاک کی زندگی کو اپنانا یہ سنت ہے۔ جڑی بوٹیاں نکل جائیں گی، فصل پروان چڑھے گی اور آدمی کو کما حق کو فائدہ نصیب ہوگا۔ فتنے کے زمانے میں سنت پر جمنا یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ہلاکت سمجھتے تھے۔ اسی طرح تابعین صحابہ کو دیکھتے تھے۔ یہ تین زمانے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کو کہتے ہیں مشہود لہا بالخیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں خیر غالب رہے گی، ان تین زمانوں میں خیر غالب رہے گی۔ اس کو دیکھ کر زندگی میں آدمی جمے، فتنے آئیں گے، ہٹا ٹوپ آئیں گے، لیکن اگر روحانیت میں کمال پیدا ہو گیا، سنت پر جم گیا، چار اللہ انعام دے گا۔ سنت پر جمنے سے اللہ صالحین کے دلوں میں محبت ڈالیں گے۔ جو سنت پر جمع، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، سنت پر جمع اللہ پیارے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈالیں گے۔ فساق اور فجار کے اندر اللہ اس کا رعب ڈالیں گے۔ تیسرا، اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے۔ جو چاہتا ہے روزی میں برکت ہو، اس کا بڑا وظیفہ یہ ہے سنتوں پر عمل کرے۔ چوتھا یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر کریں گے۔ امام اوزاعی عبد الرحمن ان کا نام ہے، خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ بیداری میں تو کسی کو ہو نہیں سکتی سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو خواب میں زیارت ہوئی، اللہ نے فرمایا اے عبد الرحمن اوزاعی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا۔ کہا ہے میرے رب میں اس میں کوشش کرتا رہتا ہوں اور میں اس کی بھی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میرا خاتمہ اسلام پر ہو۔ فرمایا اس کے ساتھ سنت کا لفظ بھی ملا دو کہ میرا خاتمہ اسلام اور سنت پر ہو۔ قبر میں رکھتے ہیں میت کو تو علی ملت رسول اللہ پر کہتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں علی ملت رسول اللہ پر۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی زندگی آئے گی، اللہ فتنوں میں بھی خوشیاں دیں گے۔ فرمایا دجال آئے گا، دجالی فتنے آئیں گے۔ جو سنت پر چلے گا، سورۃ کہف پڑھے گا، اللہ دجالی فتنوں سے بچائیں گے۔ ورنہ ان فتنوں کے اندر آدمی غور و فکر کرتا رہے گا اور انہی میں گھومتا رہے گا اور آدمی پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ اس لیے کہ دل میں نور ایمانی نہیں ہے، سنت کا شوق نہیں ہے، پھر یہ فتنے دل میں جگہ لیں گے اور آدمی اس کے اندر پریشانی میں جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے دو تین واقعات رکھتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے طریقے کو کیسے قابو کرتے تھے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مکہ میں، بیت اللہ کا طواف کیا، چاروں کونوں کو چوما۔ کونوں کو رکن کہتے ہیں، رکن یمانی حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، چاروں کو چوما۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بیت اللہ کی ایک ایک چیز چومنے کے قابل ہے۔ اور میں بتاؤں کہ ہاں بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے دو کونوں کو چوما، گزرتے ہوئے ہاتھ لگا دیا رکن یمانی کو، ہاتھ چوم لیے اور آپ نے حجر اسود پر منہ رکھا اور چوما۔ اور یہ جو دو کونے ہیں رکن شامی، رکن عراقی، یہ اپنی اصل پر نہیں ہے، کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا اس کے یہ کونے نہیں ہیں، وہاں حتیم آ گئی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان دو کونوں کو چوما۔ ایک تو طواف کے دوران چومنا ہے، ایک ویسے بھی آدمی بیٹھا ہے اور دور سے اشارہ کر کے ہاتھ سے چوم لے، بیت اللہ میں باہر جا رہا ہے چوم لے، اندر بیت اللہ میں آیا ہے اشارہ کر کے استلام کر کے چومے، دونوں کو، اس میں بھی اجر ہے۔ اکثر حاجی اس کو نہیں جانتے، ویسے بھی بغیر طواف کے بھی ان کا استلام اللہ نے اجر رکھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئندہ ہم بھی وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کوئی نئی بات نہیں چلے گی، بلکہ دین میں جو رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ اور تابعین کا طریقہ ہے، اسی میں اللہ نے نور رکھا۔ دوسرا واقعہ سنو، ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا اور دعا میں اپنے ہاتھ یہاں، عبداللہ ابن عمر نے دیکھ لیا، فرمایا ہاتھ تو مسنون ہے سینے کے برابر۔ دو موقع پر حالت اضطراری میں نبی پاک ہاتھ اوپر لے گئے، ایک یا دو دفعہ، ورنہ آپ کی عادت شریفہ نہیں، سنت جو ہے سینے کے برابر ہے۔ یہ طریقہ تم چھوڑ دو، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف۔ تیسرا واقعہ، ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک میں کہنا چاہیے الحمدللہ، اگلا آدمی کہے گا یرحمک اللہ، پھر یہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا یغفر اللہ لی ولکم۔ یہ سنت طریقہ ہے، ہماری مجالس میں کبھی نہیں کہتے، اس لیے مجلس میں چھینک آئے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو وہاں الحمدللہ کہے، سننے والے سارے کہہ دیں یا بعض کہہ دیں یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہہ دے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اللہ تمہارا دل اور تمہارے حالات ٹھیک کرے۔ یہ سنت ہے۔ اس آدمی نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا لفظی معنی ٹھیک، لفظی معنی غلط نہیں ہے، لیکن پیارے نبی کا طریقہ چھینک میں جواب دینے کا یہ نہیں۔ پیارے نبی کی سنت الحمدللہ اسے اپناؤ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت۔ سعید بن ابی العاص صحابی ہیں، سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے کہا میرے بیٹے کا ختنہ ہے، دعوت ہے، سے ہمارے ہاں بعض دیہات میں لوگ شادی کرتے ہیں، ختنے کی بھی شادی کرتے ہیں، کہتے ہیں نیندرا لیں گے، پیسے اکٹھے کر لیں گے،
خوشی کر رہے ہیں. تو سعید بن ابی العاص نے کہا اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ ختنے میں اللہ کے نبی کو بلایا گیا، نہ ہمیں بلایا گیا، نہ ہم نے کسی کو بلایا. یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. سنت طریقہ اپنانا چاہیے. پانچواں واقعہ، ایک آدمی نے عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر 2 نفلیں پڑھنے لگا. سلام تیرا. سعید ابن مسیب بیٹھے تھے، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا نماز ہی تو پڑھی ہے. فرمایا اللہ کے نبی نیکی میں تم سے زیادہ حریص تھے. آپ نے فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز کبھی نہیں پڑھی. یہ طریقہ خلاف سنت. چھٹا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، ایک صاحب آئے عید نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. حضرت علی نے فرمایا یہ کام تم نے غلط کیا. اس نے کہا رکوع کرنا سجدہ کرنا غلط ہے. انہوں نے کہا جو طریقہ نبی پاک کے خلاف ہو. اللہ کے نبی نے کوئی خیر ایسی نہیں چھوڑی جو کر کے نہ دکھائی. اس لیے میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے 8 سال عید کی نماز پڑھی ہے. آپ علیہ السلام نے عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. اس لیے اگر تو نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرے گا تو اس پر اللہ کی طرف سے سزا آئے. ابو موسیٰ اشعری آئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس، کہنے لگے آؤ جی نیا قصہ پیش آ گیا. کہاں کہ اس مسجد میں چلو. کوفہ میں گئے. اس مسجد میں ایک آدمی کہہ رہا ہے سب سے کہ 100 دفعہ سارے مل کر پڑھو سبحان اللہ. سب نے پڑھا اونچی آواز کہ پھر سارے مل کر پڑھو لا الہ الا اللہ 100 دفعہ. سب نے مل کر پڑھا. پھر کہا اللہ اکبر پڑھو. سبحان اللہ تسبیح ہو گئی، لا الہ الا اللہ تحلیل ہو گئی، اللہ اکبر تکبیر ہو گئی. یہ پڑھو. عبداللہ ابن مسعود نے منہ پر کپڑا رکھا ہوا تھا. حضرت کا قد مبارک چھوٹا تھا. آئے آگے فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے، نہیں پہچانتا تو کپڑا اتار رہا. میں رسول پاک کا صحابی عبداللہ ابن مسعود ہوں. ابھی صحابہ کرام کی عظیم جماعت موجود ہے. اللہ کے نبی کے گھر کے برتن بھی ابھی موجود ہیں اور آپ کے کپڑے بھی موجود ہیں. تم یہ نئی نئی چیزیں کیسے لا رہے ہو؟ کیا رسول پاک علیہ السلام نے ذکر کا یہ طریقہ بتایا ہے؟ فرمایا آئندہ میں نہ دیکھو، کیونکہ کچھ عرصہ گورنر بھی رہے، انتظامی امور بھی ان کے ذمے تھے، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا گڑ گڑ کرنے لگے وہ جو بیٹھے تھے. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، یہ حناجر ہیں، یہ ہنسلیاں، یہاں سے نیچے قرآن اترے گا ہی نہیں. میرے طریقے کے خلاف چلیں گے. راوی کہتا یہی لوگ تھے جو نہروان کی لڑائی میں خارجیوں کے ساتھ مل کر حضرت علی سے مقابلہ کیا، لڑائی کی، اور حضرت علی کے مقابلے میں قتل ہوئے جو سنت کے خلاف زندگی گزارنے والے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، انسان یہ چاہے فتنوں کے زمانے میں اعمال میں لگے اور سنتوں میں لگے، اللہ کی فرما برداری زیادہ کرے. دل میں جتنا نور آئے گا چین آئے گا. ہٹا ٹوپ آندھیاں آئیں گی، اندھیرے آئیں گے. فرمایا ایسے نیک لوگ بھی ہوں گے جو دجال کے زمانے میں بھی اللہ کے دین پر چل کر دکھائیں گے. اس لیے حالات سے اثر نہ لے، امر الہی سے اثر لے. اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے پاک نبی کیا کہتے ہیں. اس لیے رب العالمین ہمیں سنت طریقے پر چلنے والا بنائے
اور سنت پر اللہ مضبوطی عطا فرمائے، اسی پر چلنا، اسی کو پھیلانا، یہ فتنوں کے زمانے میں علاج ہے۔ اللہ پاک دل کو برف کی طرح کر دیں گے، اللہ چین اور اطمینان کی دولت سے نوازیں گے۔